حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند کرتا ہے۔ وہ بندہ صالح خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے درجے کی یہ بلندی کہاں سے آ گئی؟ بندہ جنت میں ہے، مر چکا ہے، جنت جا چکا ہے، جو درجہ اللہ نے اس کو دیا تھا ایک دن وہ فیل کرتا ہے کہ مجھے اگلے درجے میں شفٹ کر دیا گیا، تو وہ کہتے باری تعالیٰ یہ میں اگلے درجے میں کیسے چلا گیا، جبکہ میرا اب تو عمل تو نہیں ہے نا، اب تو میں دنیا سے آ چکا ہوں، اب میں کوئی نماز روزے تو تھوڑی پڑھتا ہوں، کوئی عمل تو ہے نہیں کہ ثواب میرا بڑھ گیا ہے، یہ میرا درجہ کیسے اونچا ہو گیا؟ تو خدا فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، یہ تیرے اس بچے کی وجہ سے جس نے تیرے لیے دنیا میں استغفار کیا، میں نے جنت میں تیرا درجہ اونچا کر دیا ہے۔ یہ ایصال ثواب یہی ہوتا ہے، اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں سے، دوست احباب میں سے کوئی آپ کے لیے دعائے خیر، استغفار، اے اللہ اسے معاف کر دے، استغفار اسی کو کہتے ہیں۔ اپنے لیے تو کہتے ہیں استغفر اللہ، میں معافی مانگتا ہوں، مرحوم کے لیے کہتے ہیں یا اللہ اسے معاف فرما دے، اس کی قبر پر رحمت نازل فرما دے، درجے بلند کر دے۔ یہ جو ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا اور استغفار کی برکت سے جنت کے اندر بندے کے درجے کو اونچا فرما دیتا ہے، درجہ اگلا دے دیتا ہے اس کو۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کا جو فرق ہے وہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ نچلے والے درجے والا اوپر والے کو ایسے دیکھتا ہے جیسے زمین والا آسمان کے ستاروں کو دیکھتا ہے، اتنا درجہ اونچا ہو جاتا ہے جب اللہ بلند فرماتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ جو ہم نے ابھی حدیث پڑھی ہے یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، مشکات شریف والے مختلف کتابوں سے لے کر آتے ہیں۔ تو یہ حدیث تھی، حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ایصال ثواب کے حوالے سے آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم جو استغفار کرتے ہیں مرحومین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجے اس سے بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میت جو ہوتی ہے وہ قبر میں ایک ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے۔ عام انسان کی میت، جو صالحین اور اولیاء ہیں ان کا معاملہ تو جدا ہے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کے نیک بد عمل مکس ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں ابھی کلیئرٹی کے ساتھ اللہ کی طرف سے جنت کا حکم نہیں آیا ہوتا، تو وہ میت قبر کے اندر ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی بندہ ڈوبتا ہے، ڈوبنے والا ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے، کوئی بچا لے مجھے، کوئی بچا لے مجھے۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے فریاد کرنے والے کی، جو دعا کے انتظار میں ہوتا ہے کہ میرے باپ کی طرف سے دعا آ جائے، ماں کی طرف سے آ جائے، بھائی کی طرف سے آ جائے، کوئی دوست دعا کر دے، وہ ایسے بندے کی طرح، ڈوبنے والے بندے کی طرح سے منتظر فریاد کر رہا ہوتا ہے، کاش کوئی میرے لیے میرے گھر والوں کی طرف سے دعا آ جائے، کوئی استغفار آ جائے دوست احباب کی جانب سے۔ جب ان میں سے کسی کی طرف اسے دعا پہنچتی ہے تو وہ اس میت کے نزدیک ساری دنیا اور دنیا کی دولت ایک طرف، اور اس کو جو کی جانے والی دعا ہے وہ اسے زیادہ پیاری لگتی ہے، اسے دنیا کی کل دولتوں سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اہل قبور کے لیے اہل زمین کی دعائیں پہاڑوں کی مانند بنا کے داخل کرتا ہے۔ ہماری جو دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کا اور جزا کا اور انعام کا ایک پہاڑ بنا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تیرے لیے تیرے گھر والوں کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے تحفہ آیا ہے۔ تو میت کو وہ جو ڈوبنے والے کی کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس دعا کی برکت سے اطمینان دیتا ہے اور اس کے درجے کو اونچا کر دیتا ہے۔ فرمایا بے شک زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے، یعنی مرنے والوں کے لیے زندہ لوگ تحفہ کیا دے سکتے ہیں؟ کیا تحفہ ہے ان کا؟ کہا وہ استغفار ہے، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے، یہ تحفہ ہے زندوں کا مرنے والوں کے لیے۔